السلام علیکم۔ ہر شخص کو زندگی میں نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے ان کی زندگی میں غم بھی پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ مفلسی کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس خواہشات ہوتی ہیں وہ ان خواہشات کو پورا نہ ہونے کی امید بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، اس میں ہر انسان مختلف کرائسس سے گزرتا ہے، لیکن ان تمام کرائسس میں گزرتے ہوئے انسان اگر ایک بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ وہ رب ذوالجلال جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوگا، کیونکہ وہی مالک ہے جو کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، وہی مالک ہے جو کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کسی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک کیڑی آئی اور وہاں سے اس نے ایک دانہ لیا، دانہ منہ میں لیتے ہوئے وہ دریا کے ساتھ گئی۔ وہاں پہ جیسی دریا پہ پہنچی تو مینڈک نمودار ہوئی۔ مینڈک نے اپنا منہ کھولا تو وہ جو چونٹی تھی وہ اس کے منہ میں جا کے بیٹھ گئی، اس نے اپنا منہ بند کیا اور دریا میں چلی گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہی مینڈک دوبارہ باہر آئی اور اس نے دوبارہ اپنا منہ کھولا، اور جیسے ہی اپنا منہ کھولا تو وہاں سے چونٹی باہر نکلی اور باہر اپنے راستے پہ چل نکلی۔ آپ کو یہ بہت زیادہ حیرت ہوئی، آپ چونٹی کے پاس گئے اور اس کو جا کے پوچھا کہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ وہ حیرت یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک چونٹی ہو اور چونٹی ہونے کے باوجود بھی تم مینڈک کے منہ میں گئی، مینڈک نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور صحیح سلامت آپ کو اگین یہاں پہ واپس لا کے کھڑا کر دیا۔ تو چونٹی نے ایک لاجواب جملہ بولا۔ چونٹی کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور رب ذوالجلال نے مجھے ایک مشن کے لیے سونپا ہے، خدمت کے لیے سونپا ہے۔ جب اس سے تفصیل پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اسی دریا کے اس کنارے میں، اس گہرائی میں ایک خالی ٹوٹا ہوا پتھر موجود ہے اور اس پتھر میں ایک نابینا چونٹی موجود ہے، ایک نابینا ذرہ موجود ہے، اور اس ذرے کو خوراک چاہیے تھی اور رب ذوالجلال نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں اس ذرے کو ڈیلی بیسس کے اوپر خوراک پہنچاتی رہوں، اور یہ ڈیوٹی جو ہے وہ میں سر انجام دے رہی ہوں۔ یاد رکھیں اس تمام سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب ذوالجلال نے رزق کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہے، انسان کو جسٹ کوشش کرنے کا کہا ہے۔ جلال فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اب یہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم رب ذوالجلال سے کیسا رویہ